ٹھہر جانا، تو یہ کسی جگہ کو لازم پکڑنا، ڈیرا لگا لینا، وہاں مستقل طور پہ ٹھہر جانا، یہ ہے اعتکاف کا معنی لغوی۔ اور اعتکاف کا شرعی معنی کیا ہے؟ اعتکاف کا شرعی معنی یہ ہے کہ اعتکاف یعنی عبادت کی نیت سے روزہ رکھ کے کسی مسجد میں بیٹھ جانا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف کی نیت سے یعنی عبادت کی نیت سے روزہ رکھ کر کسی مسجد میں بیٹھ جانا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اعتکاف شرعی کہلاتا ہے۔ اعتکاف شرعی کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر پھر آپ کے سامنے کتاب میں اعتکاف کی 3 صورتیں ذکر کی جائیں گی، میری طرف دیکھ کے سمجھ لو، پھر بعد میں کتاب میں دیکھتے رہنا۔ کتنی صورتیں ذکر کی جائیں گی؟ جن میں سے پہلی صورت وہ شرک اور کفر ہے۔ پہلی صورت شرک اور دوسری 2 صورتیں شرک اور کفر تو نہیں لیکن ناجائز اور حرام ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ اعتکاف کی پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے گھر کے علاوہ، کوئی بندہ اللہ کے گھر کے علاوہ، مسجد کے علاوہ، کسی قبر پہ، کسی پیر کی بیٹھک پہ، کسی پیر کی بیٹھک پہ ڈیرے لگا کے بیٹھ جائے، اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ ہستی عالم الغیب ہے، وہ میرے حالات سے واقف ہے، وہ ہستی حاضر و ناظر ہے، نفع نقصان کی مالک ہے، شفیع قہری ہے، یعنی شرکیہ عقائد کے ساتھ، کیا لفظ بول رہا ہوں؟ شرکیہ عقائد کے ساتھ کسی قبر پہ ڈیرے لگا کے بیٹھ جائے، کسی بت کے سامنے ڈیرا لگا کے بیٹھ جائے، کسی بیٹھک پہ، اور بیٹھکیں ہوتی ہیں نا، یہ کہا کیا ہے جی، یہ فلاں پیر کی بیٹھک تھی، یہاں اس نے بیٹھک کی تھی، کسی پیر کی بیٹھک پہ، یا کسی بھی ایسی متبرک جگہ پہ کہ جس جگہ کو لوگ برکت والی جگہ سمجھتے ہیں، کسی بھی ایسی جگہ پہ جا کے کوئی بندہ شرکیہ عقیدے کے ساتھ وہاں ڈیرے ڈال دیتا ہے، اس نظریے سے کہ اب تو میں اس پیر، اس فقیر، اس ہستی کی چوکھٹ پہ آ کے بیٹھ گیا ہوں، میں مظلوم ہوں، اس کے در کا مانگت ہوں، یہ خواہ مخواہ میرا کام کر دے گا یا کروا دے گا۔ تو یہ جو پہلی صورت ہے اعتکاف لغیر اللہ کی، کہ جس کے اندر عقیدہ بھی کیا ہو؟ شرکیہ ہو، تو ایسا اعتکاف یہ بالکل شرک اور کفر ہے۔ سمجھ گئے ہو جی؟ ایسا اعتکاف یہ بالکل شرک اور کفر ہے۔ یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت کہ جا کے بیٹھا ہے کسی قبر پہ، کسی بت کے سامنے، کسی بیٹھک پہ، کسی اور متبرک جگہ پہ جا کے بیٹھا ہے، لیکن اس بندے کا عقیدہ شرکیہ نہیں، اس بندے کا بیٹھا اسی ہستی کے لیے ہے، بیٹھا اسی ہستی کے لیے ہے، لیکن اس کا اپنا عقیدہ شرکیہ نہیں، تو چونکہ عقیدہ شرکیہ نہیں، لہٰذا اب ہم اس کو کفر اور شرک نہیں کہیں گے، لیکن یہ ناجائز اور حرام ہے۔ کتنی صورتیں ہو گئیں؟ تیسری صورت صوم آپ کے سامنے لکھی ہے کہ کوئی بندہ مسجد کے علاوہ کسی جگہ پر، کیا کہہ رہا ہوں، مسجد کے علاوہ کسی جگہ پر اعتکاف بیٹھتا ہے، اور بیٹھتا بھی اللہ کے لیے ہے، لیکن بیٹھتا ہے مسجد کے علاوہ کسی جگہ پہ بیٹھتا ہے، خیال کرو یہ صورت بھی ناجائز اور حرام ہے۔ یہ صورت بھی ناجائز اور کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے جہاں اعتکاف کا حکم دیا تو ساتھ اس بات کی شرط بھی لگائی کہ اعتکاف ہوگا تو صرف مسجد میں ہوگا۔ چونکہ یہ بندہ مسجد میں نہیں بیٹھ رہا، باہر بیٹھ رہا ہے، اگرچہ اللہ کے لیے بیٹھ رہا ہے،
اگرچہ لیکن اس کا یہ بیٹھنا جائز نہیں، کیونکہ اعتکاف جس کا حکم اسلام دیتا ہے وہ مسجد کے ساتھ کیا ہے؟ خاص ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ ہم نے پہلی بات پڑھی اعتکاف کا لغوی اور شرعی معنی ایک، دوسری بات پڑھی کہ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 صورتیں ہیں، 3 قسمیں۔ پہلی قسم کفر اور شرک ہے، جہاں عقیدہ شرکیہ ہے۔ دوسری صورت کہ عقیدہ شرکیہ نہیں لیکن بیٹھا اللہ کے لیے نہیں، بیٹھا اسی بزرگ کے لیے ہے لیکن عقیدہ شرکیہ نہیں۔ وہ یہاں سے بوری بستر اٹھا کے لے گیا اور جا کے اس نے کہا میں 10 دن پیر بابا کے دربار پہ بیٹھوں گا، لیکن اس کا عقیدہ شرکیہ نہیں۔ فلاں درگاہ پہ بیٹھوں گا 10 دن لیکن عقیدہ شرکیہ نہیں، لہذا یہ بندہ مشرک اور کافر تو نہیں لیکن ناجائز اور حرام ہے۔ سمجھ رہے ہو جی؟ اب آ جاؤ، یہ دیکھ لیا آپ نے، سورت اولا دیکھی ہے نا جی، اس کا حکم میں نے بیان کر دیا، ماخذ دیکھ لو۔ دیکھ رہے ہو جی؟ فَأَمَّا الْعُقُوفُ وَالْمُجَاوَرَةُ عِنْدَ شَجَرَةٍ أَوْ حَجَرٍ، بہرحال اعتکاف بیٹھنا اور مجاورت اختیار کرنا کسی درخت کی یا کسی پتھر کی، تمثال او غیر تمثال، چاہے وہ مورتی بنی ہوئی یا مورتی، پتھر کے پاس بیٹھتا ہے تو پتھر کی 2 صورتیں، یا تو وہ پتھر ہی ہوگا یا وہ مورتی بنی ہوگی۔ اچھا جی، والمجاورت عند قبر نبی او غیرہ، یا مجاورت اختیار کرنا پیغمبر کی قبر کی یا غیر پیغمبر کی قبر کی، یا نبی کے مقام کی یا غیر نبی کے مقام کی، یعنی وہاں نبی بیٹھا تھا، نبی کی بیٹھک، نبی کی رہائش وغیرہ۔ فلیس ھذا من دین المسلمین، تو کہتا ہے یہ اعتکاف بیٹھنا مسلمانوں کے دین سے نہیں ہے، بل ہوا من جنس دین المشرکین۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بلکہ یہ مشرکین کے دین کی جنس میں سے ہے۔ کیا چیز؟ کسی درخت، کسی پتھر یا کسی بھی قبر یا کسی بھی مقام، چاہے وہ قبر مقام نبی کی ہو یا غیر نبی کی ہو، وہاں جا کے اعتکاف بیٹھنا، کہتا ہے فلیس ھذا من دین المسلمین، یہ مسلمانوں کے دین سے نہیں ہے بلکہ مشرکین کے دین کی جنس سے ہے۔ اور صوفیو سمجھے ہو مذہب مشرکین، دیکھ رہے ہو جی؟ مشرکین کے مذہب کا حاصل یہ ہے کہ ان کا مذہب بھی بعین ہی یہی شرکیہ اور کفریہ مذہب تھا۔ ان کا مذہب بھی بعین ہی یہی شرکیہ اور پیچھے پڑے بیٹھے ہو نا صوفیو، وہ باقاعدہ جاتے اپنے بتوں کے پاس جا کے اعتکاف بیٹھتے، ٹھیک ہے، اور اس نیت سے بیٹھتے کہ ہم چونکہ اپنا گھر بار چھوڑ کے اب تمہارے در پہ سوالی بن کے آ گئے ہیں، اس لیے تم ہماری حاجت روائی کرو اور مشکل کشائی کرو۔ شیطان ہے تو بڑا لعین نا، شرک کی کوئی صورت نہیں چھوڑتا، لوگوں سے اسی صورت میں شرک کرواتا ہے۔ اصل کے اندر تو یہ اللہ کی عبادت ہے۔ رمضان المبارک کے پہلے 10 دن بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، عبادات کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، ہاں جی، تو اس کے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ پھر 10 دن مزید اللہ کی باتیں کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ قرب، محبت اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ آخر جب 20 رمضان ہوتی ہے تو یہ بندہ اپنا بوری بستر اٹھا کے اللہ کے در پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ کے در پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے گھر بار چھوڑ کے۔ کیوں؟ اللہ میں تیرے در پہ آ گیا ہوں۔ اور دنیا داروں کا بھی دستور ہے کہ جب کوئی بندہ در پہ آ جائے، دروازے پہ آ جائے، چوکھٹ پہ آ جائے تو لوگ اس کو واپس نہیں کرتے۔ اللہ ہم تیرے در پہ آ گئے ہیں، سمجھ رہے بات کو؟ بہرحال تو اسی عقیدے کے ساتھ مشرک جاتے ہیں اپنے پیروں فقیروں کی درگاہوں پر اور وہاں جا کر کیا بیٹھتے ہیں؟ اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ مشرکین مکہ میں بھی یہی مرض تھا۔ پڑھو ذرا اس عبارت کو۔ مشرکین عرب کا بھی نہیں یہی طریقہ تھا، وہ شرکی عقیدے کے تحت خود بھی اپنے معبودوں کا اعتکاف بیٹھتے اور اپنے جانوروں کو بھی وہاں اعتکاف کے لیے لے جاتے تھے، اپنے جانوروں کو بھی وہاں اعتکاف کے لیے لے جاتے تھے۔ سمجھ رہے ہو جی؟ ماخذ نمبر 1، نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، کہنے لگے
ہم باتیں کرتے ہیں بتوں کی، فنظل لہا عاکفین، بس ہم رہتے ہیں سارا دن ان پہ اعتکاف بیٹھنے والے۔ نظر آ گیا نا جی؟ وجاوزنا دوسرا ماخذ، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحرا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتارا، فاتوا علی قوم، پس وہ جا پہنچے ایک قوم پر، ایسی قوم یاکفون علی اصنام لہم، کہ وہ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے اپنے ایک بت پر۔ سمجھے ہو جی؟ وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، دیکھ تو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا اس سامری کو، دیکھ تو اپنے الہ کو، وہ الہ ظلت علیہ عاکفا، سارا دن رہا جس پر تو اعتکاف بیٹھنے والا، لنحرکنہ ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، میں اس کو جلاؤں گا اور جلا کے اس کی راکھ کو میں دریا کے اندر بکھیروں گا۔ سمجھ گئے ہو جی؟ ماخذ نمبر 4، ان تینوں آیات سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ مشرکین جو تھے وہ واقعی اپنے بتوں پہ جا کے وہاں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ سمجھے ہو جی؟ ماخذ نمبر 4 دیکھو جی، فَقَانُوا اِذَا فَرَغُوا مِنْ حَجِّهِمْ، مشرکین مکہ کی عادت تھی جب وہ اپنے حج سے فارغ ہوتے اور طواف سے بالکعبہ، کعبہ کے، لم يحلوا حتى يأتوا العزا، وہ حلال نہیں ہوتے یہاں تک کہ عزا کے پاس جاتے، فیطوفون لها، اور عزا کا طواف کرتے، ویحلون عندها، اور وہاں حلال ہوتے، ویعکفون عندها یوما، اور وہاں ایک پورا دن اعتکاف بیٹھتے۔ سمجھ گئے ہو بات؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عن ابن عباس و مجاہد والربیع ابن انس انہم قرأوا اللات بتشدید التاء، وفسروه، عبارت گزری ہے بأنه كان رجل يلت للحجیج فی الجاہلیت السویق، یہ لات ایک شخص تھا جو دور جاہلیت میں حاجیوں کے لیے ستو بنایا کرتا تھا، فلما مات عکفوا علی قبرہ فعبدوہ، جب یہ مر گیا تو لوگوں نے اس کی قبر پہ اعتکاف بیٹھنا شروع کر دیا۔ اور میری طرف دیکھو، بات کو سمجھو، صوفی بنے بیٹھے ہو، اعتکاف کی ایک صورت کیا تھی؟ کفر، اور وہی صورت تھی مشرکین میں۔ اس بات پر ہم نے 3 آیات پیش کر دی اور 2 عبارتیں پیش کر دی، ہو گئی بات۔ صورت ثانیہ میں نے کہا تھا کہ وہ بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے غیر اللہ ہی کے لیے، اسی کے در پہ جا کے اعتکاف بیٹھتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ شرکیہ نہیں، یہ صورت ناجائز حرام ہے، بدعت سیئہ ہے، لیکن شرک نہیں، کیونکہ عقیدہ شرکیہ نہیں۔ سمجھ گئے ہو؟ صورت ثانی اور حکم آپ کے پاس لکھا ہے۔ صورت ثالثہ کہ ایک بندہ مسجد کے علاوہ کسی جگہ میں اعتکاف بیٹھتا ہے، اور بیٹھتا بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، لیکن مسجد کے علاوہ بیٹھتا ہے۔ مرد کی بات ہے نا، عورت نہیں تو اپنے گھر کے اندر اعتکاف بیٹھ سکتی ہے۔ کوئی مرد ہے وہ مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ اعتکاف بیٹھتا ہے، بیٹھتا بھی اللہ کے لیے ہے، تو یہ صورت بھی بالکل ناجائز ہے، کسی طور پہ جائز نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اسلام نے جہاں اعتکاف کا حکم دیا ہے وہاں شرط لگائی ہے کہ اعتکاف ہوگا تو کہاں؟ مسجد میں ہوگا۔ دیکھ رہے ہو جی؟ صورت ثالثہ، شرکی عقیدے سے خالی ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اعتکاف بیٹھتا ہے، لیکن مسجد میں نہیں بلکہ کسی بزرگ کے مزار پر یا اس کی طرف منسوب شدہ چیز پر۔ حکم یہ صورت بھی شرک تو نہیں، البتہ بدعت سیئہ اور حرام ضرور ہے، کیونکہ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، اور اس شرط پر ائمہ اربعہ تو کیا بلکہ پوری امت کا اجماع ہے۔ قبریں کجا؟ یہ عبادت تو عرفات، مزدلفہ اور منی جیسے مقدس مقامات میں بھی بغیر مسجد کے ادا نہیں ہو سکتی۔ ماخذ نمبر 1، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مت مباشرت کرو اپنی بیویوں سے دران حال کہ تم مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھنے والے ہو۔ وہ دیکھ رہے ہو جی؟ تو قرآن نے کیا کہا؟ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اسی آیت سے اہل علم نے اخذ کیا کہ اعتکاف ہوگا تو مسجد میں ہوگا، مسجد سے باہر اعتکاف نہیں ہے۔ اب اس پر تمہارے سامنے 2 فہم سلف آ رہے ہیں کہ وہ حضرات اس آیت سے یہی سمجھے۔ وفی تقیید الاعتکاف بالمساجد،
یہاں آیت میں جو اعتکاف کو مساجد کے ساتھ مقید کیا گیا، اس بات میں دلیل ہے اس بات پر انہ لا یصح الا فی المسجد، اعتکاف صحیح نہیں ہے مگر صرف کس میں؟ مسجد میں۔ اذ لو جاد شرعا فی غیرہ لجاد فی البیت وہو باطل بالاجماع، کیونکہ اگر مسجد کے علاوہ کہیں اور جائز ہوتا نا تو اپنے گھر میں بھی جائز ہوتا، اپنے گھر میں بھی جائز ہوتا، لیکن یہ بالاجماع کیا ہے؟ باطل ہے۔ بالاجماع کیا ہے؟ باطل ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ تو علامہ آلوسی کیا سمجھ رہے ہیں آیت سے؟ لا اعتکاف الا فی المسجد، لا اعتکاف الا فی علامہ جساس رازی کیا کہتے ہیں دیکھو، وَهَمَّا شَرْطُ كَوْنِهِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْاعْتِكَافِ، بہرحال اعتکاف مسجد میں ہونا یہ جو اعتکاف کی شرط ہے اس کے اندر اصل اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ فَجُعِلَ مِنْ شَرْطِ الْاعْتِكَافِ الْكَوْنُ فِي الْمَسْجِدِ، بس اعتکاف کی شرط بنایا گیا مسجد میں ہونے کو، فَحَصَلَ مِنْ اتِّفَاقِ جَمِيعِ السَّلَفِ، لہذا جمیع سلف کے اتفاق سے یہ بات حاصل ہو گئی، ان من شرط الاعتکاف الکون فی المسجد، کہ اعتکاف کی شرط میں سے ہے مسجد کے اندر ہونا، علی اختلاف منہم فی عموم المساجد وخصوص علی الوجہ الذی بینا۔ علامہ ابن نجیم حنفی کہتے ہیں والکون فی المسجد والنیہ شرطان للصحہ، اعتکاف کا مسجد میں ہونا ایک اور اعتکاف کی نیت کو ہونا یہ دو جو ہیں یہ اعتکاف کے لیے شرائط ہیں۔ صوفی سمجھ گئے ہیں بات کو؟ تین صورتیں آ گئیں آپ کے سامنے۔ موجودہ دور کے غالیوں کا اعتکاف قبور، آگے لفظ لکھا ہے نوراتا، کیا ہے؟ نوراتا، یہ پنجاب کی طرف ایک صورت تھی، لوگ جاتے اپنے پیروں فقیروں کی درگاہوں پر اور وہاں منت مانتے تھے، 9 راتیں وہاں پر اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، مرد بھی اور بعض اوقات عورتیں بھی، بعض بچوں کو بھی ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں اور بابے جی کی قبر پہ نوراتا بیٹھتے ہیں۔ سمجھے میری بات؟ پوری تشبیہ ہے اعتکاف کے ساتھ۔ مسجدوں میں بھی اعتکاف کتنے دن بیٹھا جاتا ہے؟ 9 یا 10، بعض اوقات 9 بھی ہوتا ہے نا جی۔ اعتکاف والے جب دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر مسجد کے دروازے سے آنے والے کو، اور زور کے بعد تو ہر آنے والے سے پوچھتے ہیں آج چاند نظر آئے گا نہیں نظر آئے گا، جیسا کہ مسجد کے باہر والے اوپر سے دیکھ کے آ رہے ہوتے ہیں کہ چاند آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ سمجھ رہے ہو؟ بہرحال یہ بالکل مشابہت اختیار کی ہے اس اعتکاف مسنون کی، 9 راتیں وہاں اعتکاف بیٹھتے ہیں، وہاں جا کر اپنے پیر فقیر کی قبر پر اس کی بیٹھک پر، ٹھیک ہے، وہاں جا کے 9 راتیں گزارتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ان راتوں کے اندر ہمیں وہ پیر فقیر خواب میں آئے گا اور آ کے وہ کوئی نہ کوئی اشارہ کرے گا، اگر اشارہ کر دے تو اٹھ جائیں گے، اشارہ نہ کرے تو اور بھی بیٹھے رہیں گے۔ سمجھ رہے ہو؟ لیکن عقیدہ ان لوگوں کا بھی کیا ہے؟ عقیدہ شرکیہ ہے، عقیدہ علم غیب، عقیدہ حاضر و ناظر، عقیدہ مختار کل، وہی عقیدہ علم ما فوق الاسباب، قدرت ما فوق الاسباب، اور نفی عقیدہ شفاعت قہریہ۔ لہذا 2 ٹوک بات سن لو کہ یہ بھی اسی طرح شرک اور کفر ہے جس طرح مشرکین مکہ کا اعتکاف لغیر اللہ شرک اور کفر تھا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اصل حقیقت والا عنوان پڑھو، باقی سارا نہیں پڑھ سکتا۔ دیکھ رہے ہو؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ مشرکوں نے اپنے اس نوراتے میں اس اعتکاف والی عبادت مقدسہ کی جو کہ رمضان شریف کے آخری اشرے مسلمان مساجد الہیہ میں ادا کرتے ہیں، اس کی نقل اتاری ہے، اور 10 راتیں تو تب بنتی ہیں جب چاند 30 کا ہو، ورنہ 9 راتیں تو یقینی ہوتی ہیں۔ مقصد غالیوں کا اس نوراتے سے یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر اور تمام کاروبار چھوڑ کر بے کسی اور بے بسی کی حالت میں اس کے دربار کے پناہ گیر اور سوالی بنے پڑے ہیں، اور شب و روز کے ہر لمحہ میں اس کو زبان کال و حال سے پکار رہے ہیں اور اس سے امدادیں مانگ رہے ہیں۔ وہ بزرگ غیب دان حاضر و ناظر ہونے کی وجہ سے ہماری اس حالت کو جان رہا ہے، اس لیے وہ ہم سے خوش ہو کر ہماری مراد پوری کرے گا، اس لیے کہ وہ ما فوق الاسباب نفع نقصان کا من جانب اللہ مالک و مختار ہے، اور اگر ہماری مراد اس کے اختیار میں نہ ہوگی تو شفاعت قہریہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ضرور منوا کر پوری کرا دے گا۔ سمجھ گئے ہو؟ یہ عنوان مکمل ہوا
شرک فی الاعتکاف کا ہم نے عنوان میں کیا پڑھا؟ اعتکاف کا معنی لغوی اور معنی شرعی. پھر اس کے بعد ہم نے اعتکاف کی کتنی قسمیں پڑھی؟ 3. ایک ان میں سے شرک اور کفر، باقی 2 ناجائز اور حرام بدعت سیئہ ہیں. سمجھائی گی بات؟ اچھا جی، پھر ہم نے موجودہ دور کے غالیوں کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ بھی ہم نے پڑھ لیا. یہ بات آپ کی مکمل ہو گئی. کچھ ذہن کے اندر بات آئی یا نہیں آئی؟ آگے ہے شرک فی الطواف والسعی والاستلام. کتنی چیزیں ہیں صوفیوں؟ کتنی ہیں؟ 3. ایک ہے سعی جو ہوتی ہے بین الصفا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. ایک ہے طواف جو ہوتا ہے بیت اللہ کے گردا گرد 7 چکر لگائے جاتے ہیں. سمجھیو جی. پچھلے سال میں وہاں تھا تو ایک پنجاب کا بندہ تھا، آتا ہے کہتا ہے جی میں نے آج 20 طواف کیے ہیں. کتنے طواف کیے ہیں؟ میں حیران ہو گیا. میں نے کہا 20 طواف کیے، کوئی جن تو نہیں ہے کہیں؟ خیر مجھے سمجھ تو آ گئی کہ یہ غریب اس کو پتہ نہیں ہے، یہ ایک چکر کو ایک طواف سمجھ رہا ہے. حالانکہ 7 چکر پورے لگاؤ تو تب جا کے ایک لگاتا رہا تو ایک طواف، 2 3 20 چکر لگا کے آ گیا. خیر میں نے بعد میں اس کو سمجھایا تو اس غریب نے عمرہ بھی ایسے ہی کیا تھا، کہیں ایک چکر ادھر لگایا اور ایک چکر ادھر لگایا، بس دوڑ پوری کی اور اس کو عمرہ ہو گیا. تو یہ حال ہے لوگوں کا. شرک فی الطواف والسعی والاستلام. استلام کیا ہے؟ استلام حجر اسود کو بوسہ دینا. اور اگر بوسہ تم نہیں دے سکتے ہو، ہر دفعہ تو بندہ جا ہی نہیں سکتا، وہاں اتنی رش ہوتی ہے، تو دور سے ہاتھ یوں کیا جاتا ہے. وہاں جس وقت بندہ حجر اسود کے سامنے سے گزرتا ہے تو زبان سے کہنا بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کہہ کر یوں ہاتھ کرنا ہے اس حجر اسود کی طرف. تو یہ استلام ہے. سمجھ رہے میری بات کو؟ اب ان صورتوں کے اندر بھی شرک کیا جاتا رہا. جس طرح وہ بیت اللہ کا طواف کرتے، اسی طرح وہ اپنے بتوں کا کیا کرتے؟ طواف کرتے. جس طرح بیت اللہ کے لیے اللہ اکبر، حج عمرے کے بعد کیا ہے؟ سعی. اس طرح وہ کیا کرتے؟ اپنے بتوں کے لیے بھی سعی کرتے. جس طرح یہاں استلام ہے وہاں بھی کیا کرتے؟ استلام کرتے. سمجھے ہو جی بات کو؟ مذہب مشرکین پڑھو نا ذرا، جاگ رہے ہو تو. بات وہی ہے. بنیاد شرک اور کفر ہونے میں کیا ہے؟ عقیدہ شرکیہ ہونا. کیا ہونا جی؟ عقیدہ شرکیہ ہونا. یہ کفر اور شرک ہونے کی بنیاد ہوگی. مذہب مشرکین مکہ کا بھی یہی مذہب تھا. وہ بھی شرکی عقیدے کے تحت اپنے معبودوں کی خوشنودی کے لیے بتوں، قبروں اور منسوب شدہ اشیاء کی طواف کرتے، یعنی ان کے پھیرے دیتے تھے. اور اپنی عورتوں، بیٹیوں، بلکہ چھوٹی اولاد کو بھی یہ طواف کرواتے تھے. حکم کسی غیر اللہ کے لیے اسی عقیدہ شرکیہ کے تحت ایسا کام کرنا، اس ہستی کی عبادت کرنا اور اس کو الہ بنانا ہے. لہذا شرک ہے، اور شرک بھی حقیقی اور اصلی ہے، نہ زجری اور توبیہی. اور ایسا کرنے والا آدمی مشرک اور کافر ہے. طواف اور سعی یہ دونوں ایسی باتیں ہیں جو ایک خاص مکان کے ساتھ مختص ہیں، اس مکان کے علاوہ کہیں بھی جائز نہیں. چنانچہ کعبۃ اللہ کے علاوہ کسی مسجد کا طواف بھی جائز نہیں. اسی طرح سعی بھی صفا مروہ کے ساتھ دیکھ رہے ہو ماخذ نمبر 1، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. اللہ کہتا اور چاہیے کہ طواف کریں بالبیت العتیق، صرف اور صرف بیت. اور اگلے صفحے پہ اور کیا لکھا ہے؟ آیت اول دیکھ رہے ہو؟ اس کو پڑھو ذرا. آیت اول یہی جو میں نے بھی پڑھی ہے. آیت اول سے معلوم ہوا کہ طواف صرف کعبۃ اللہ کا ہے اور کسی مسجد وغیرہ کا نہیں. دیکھ رہے ہو؟ دوسری آیت، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوفا. ہاں، اس آیت سے کیا معلوم ہوا؟ دوسری آیت سے معلوم ہوا کہ سعی صفا و مروہ کے ساتھ صفا مروہ کے علاوہ اور کسی جگہ کی سعی نہیں ہو سکتی، جس طرح بیت اللہ کے علاوہ کہیں اور طواف. نمبر 3، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. شان نزول کیا ہے؟ وہ آیت ہے نا، نیچے لکھے آپ کے پاس شان نزول. وہ کہنے لگے استلم بعض آلہتنا فنعبد الہک، تو ہمارے الہوں کو بوسہ دے دے. کیا دے دے؟ بوسہ دے دے، ان کا استلام کر ہمارے بتوں کا، تو ہم تیرے الہ کی کیا شروع کریں گے؟ عبادت کریں گے.
استلام کی بات انہوں نے کی نا جب، تو قرآن نے کہا افغیر اللہ تأمرونی اعبدو، کہ اللہ کے علاوہ غیر کے لیے تم مجھے حکم کرتے ہو کہ عبادت کروں، ایھا الجاہلون، جاہلو۔ معلوم ہوا کہ استلام عبادت ہے۔ استلام کیا ہے؟ آیت سوم پڑھو نا، آیت سوم سے معلوم ہوا کہ بتوں اور قبروں کو ہاتھ پھیرنا اور بوسہ دینا قبر والے کی، ہاں لوگ چوم رہے ہوتے، نہیں چوم رہے ہوتے، جا کے چوم رہے ہوتے ہیں قبر کو، تو اوپر نیچے سے چوم رہے ہوتے ہیں، سمجھائی میری بات؟ تو یہ استلام ہے، چومنا تھا وہاں حجر اسود کو، اور یہاں چومنا شروع کر دیا قبر کو۔ تو شرک فی الطواف بھی آ گیا، شرک فی السعی بھی آ گئی، اور شرک فی الاستلام بھی آ گیا۔ ماخذ نمبر 4 دیکھو، دیکھ رہے ہو جی؟ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطواف بالبیت صلاۃ، اور بیت اللہ کا طواف یہ کیا ہے؟ نماز کی مانند عبادت ہے، جس طرح نماز عبادت ہے بیت اللہ کا طواف بھی عبادت ہے۔ حدیث ابن عباس لکھی آپ کے پاس۔ اچھا جی، حافظ فرماتے ہیں وَهُوَ أَخَصُّ الْعِبَادَاتِ عِندَ الْبَيْتِ فَإِنَّهُ لَا يُفْعَلُ بِبُقْعَةٍ مِنَ الْأَرْضِ سِوَاهَا، طواف ایک خاص عبادت ہے بیت اللہ کے ہاں، یہ نہیں کی جا سکتی کسی بھی جگہ میں زمین کے اندر سوائے بیت اللہ کے۔ سمجھ گئے ہو جی؟ اگلے صفحے پہ آؤ، فائدہ دیکھ رہے ہو؟ پچھلی باتوں کا حاصل کیا نکلا؟ عقیدہ ما فوق الاسباب، علم ما فوق الاسباب، قدرت ما فوق الاسباب، شفاعت قہری رکھ کر اگر اللہ کے گھر کے علاوہ کسی جگہ کا طواف کرے تو یہ شرک فی طواف ہے، کسی جگہ سعی کرے تو یہ شرک فی سعی ہے۔ اور اس عقیدے سے جب کسی قبر کو، کسی کی چوکھٹ کو، کسی کی درگاہ کو، کسی دروازے کو چومے تو یہ شرک فی الاستلام ہے۔ سمجھے ہو جی؟ فائدہ، ایک بندہ ہے اس کا عقیدہ شرکیہ نہیں، کیا کہہ رہا ہوں؟ عقیدہ شرکیہ نہیں، شرکیہ عقیدے کے علاوہ چکر لگا رہا ہے، شرکیہ عقیدے کے علاوہ چکر لگا رہا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ فائدہ دیکھو، شرکیہ عقیدے سے خالی ہو کر کعبۃ اللہ کے علاوہ کسی چیز کا طواف کرتا ہے تو شرک نہیں، لیکن شرکیہ تو شرک نہیں، کیونکہ البتہ حرام، بدعت شنیہ اور ملعون کام ہے۔ دیکھ رہے ہو جی؟ ہاں، اور اگلے صفحے پہ آ جاؤ، ماخذ نمبر 3 پڑھ لو، وقت تنگ ہوتا ہے۔ ماخذ نمبر، مفتی عزیز الرحمان صاحب کیا لکھتے ہیں؟ بوسہ دینا قبر اولیاء کرام و دیگر صلاح اعظام کو، اور طواف کرنا گرد قبر، اور سجدہ تعظیم کرنا تعظیماً، یہ سب عادات نصارہ و طریقہ پرستش کفار ہے، ہرگز ہرگز جائز نہیں، حرام ہے، ہرگز ہرگز جائز نہیں، حرام ہے۔ سمجھ رہے ہو جی؟ یہ جائز نہیں، بالکل کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ ذرا پہلی عبارت بھی دیکھ لو ملا علی قاری کی، لا یطوف ای ولا یدور حول البقعۃ الشریفہ، کہتا ہے خیال کرو بقعۃ الشریفہ سے مراد نبی علیہ السلام کا روضہ اطہر ہے، نبی علیہ السلام کا روضہ ہے، کہتا ہے خبردار نبی علیہ السلام کے روضے کے ارد گرد بھی چکر نہیں لگا سکتے ہو۔ نبی علیہ السلام کے روضے کے ارد گرد بھی چکر، ہاں ملا علی قاری فرماتے ہیں وہاں بھی نہیں لگا سکتے ہو، جب وہاں نہیں لگا سکتے ہو تو پھر یہاں قبروں پہ لگا سکتے ہیں چکر؟ لوگ کاٹ رہے ہیں چکر، زندہ پیروں کے ساتھ چکر بھی کاٹتے ہیں، قبروں کے ساتھ چکر بھی کاٹتے ہیں۔ فرمایا لا یطوف ولا یدور حول البقعۃ الشریفہ لأن الطواف من مختصات الکعبۃ المنیفہ، کیونکہ طواف مختص ہے کعبہ کے ساتھ، لہذا حرام ہوگا، کیا ہوگا جی؟ حرام ہوگا انبیاء اولیاء کی قبروں کے ارد گرد، انبیاء اولیاء کی قبروں کے، ولا عبرتا، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ انبیاء اولیاء کی قبروں کا اور خصوصاً بقعہ شریفہ کا طواف بھی حرام ہے، اور عقیدہ شرکیہ ہو تو کفر اور شرک ہے، حالانکہ ہم نے تو دیکھا بڑے بڑے مشائخ اور علماء، کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں، وہ چکر لگا رہے ہیں، وہ طواف کر رہے ہیں قبروں کے، تو کہتا ہے ولا عبرتا، کوئی اعتبار نہیں، بما یفعل العامۃ الجہلہ، وہ کام جو کرتے ہیں عام جاہل، ولو کانوا فی صورت المشائخ والعلماء، اگرچہ وہ عام جاہل مشائخ اور علماء کی صورت میں کیوں نہ ہو۔ بعض اوقات کہتے ہیں مشائخ بھی جاہل ہوتے ہیں،
علماء بھی جاہل ہوتے ہیں. اور نہ جھکے انحنا سے ہے، اور نہ ہی کیا کرے جھکے، اور نہ بوسہ دے زمین کو. فَإِنَّهُ أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ بِدْعَةٌ، کیونکہ ان میں سے ہر کام کیا ہے؟ بدعت ہے. ای غیر مستحسنۃ فتکون مکروہا. آگے آ جاؤ جی صفحے پہ، سوال دیکھ رہے ہو جی؟ میری طرف دیکھو. یہ جو عبارتیں ہم نے پیش کی، کہیں کہا کہ یہ مکروہ ہے، حرام ہے، بدعت ہے وغیرہ وغیرہ. میری طرف دیکھو تو سائل کہتا ہے ان عبارتوں سے پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قبر وغیرہ کا طواف کرنا یہ تو حرام ہے، اور تم کہتے ہو یہ کفر اور شرک ہے. عبارتوں میں تو کیا آیا؟ یہ کیا ہے؟ حرام ہے، اور تم کہتے ہو کفر اور شرک ہے. جواب یہ ہے کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ طواف، سعی، استلام دو قسم ہیں. ایک کے عقیدہ شرکیہ ہو اور ایک کے عقیدہ شرکیہ نہ ہو. فقہائے کرام وغیرہ جس کو کہہ رہے ہیں نا ناجائز اور حرام، یہ وہ ہے کہ جہاں عقیدہ شرکیہ نہیں، اور جہاں ہے عقیدہ شرکیہ اس کے تو کفر اور شرک ہونے پہ اجماع ہے. سمجھو جی؟ سوال سابقہ عبارات میں تو فقہائے کرام نے اس کو صرف حرام اور ناجائز لکھا، شرک. جواب یہ بڑا مغالطہ ہے، کیونکہ فقہاء نے صرف ناجائز اور حرام اس طواف کو لکھا ہے جو شرکی عقیدے سے بالکل خالی ہو، اور شرکی عقیدے والے طواف کو کسی فقیر نے فقط حرام اور ناجائز نہیں لکھا. یہ بات بھی پوری ہو گئی. دوسری بات تھی شرک فی الطواف والسعی والاستلام. عقیدہ شرکیہ کے ساتھ اگر اللہ کے گھر کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف کرے گا، صفا مروہ کے علاوہ کسی اور جگہ سعی کرے گا، اور یا اللہ کے گھر کے علاوہ کسی قبر وغیرہ کا عقیدہ شرکیہ کے ساتھ بوسہ لے گا، تو یہ سب کے سب کام کیا بنیں گے جی؟ شرک بنیں گے. سمجھ رہے ہو صوفیو؟ شرک فی الحج کیا ہے جی؟ اور صوفیو حج میں کیا ہے؟ حاجی احرام باندھتا ہے، کیا کرتا ہے جی؟ احرام باندھ کے تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا. ہاں، پھر جا کر وہاں طواف کرتا ہے بیت اللہ کے، سعی کرتا ہے، ٹھیک ہے جی. وہاں لے جاتا ہے یہاں سے یا وہاں سے لے کر مینا کے اندر قربانی والے دن کوئی جانور ذبح کرتا ہے. تو یہ چند ایک اہم کام ہیں جو حج میں ہوتے ہیں. اہم کام ہیں جو مثلاً احرام باندھنا، تلبیہ کہنا، طواف پڑھنا، طواف کرنا، سعی کرنا، جانور ذبح کرنا، اور اسی طرح مینا میں ٹھہرتے ہیں، عرفات میں جاتے ہیں، سارا دن بیٹھ کے وہاں دعائیں مانگتے ہیں. تو یہ کام ہے حج کے. سمجھو؟ اگر کوئی بندہ عقیدہ شرکیہ کے ساتھ، میری طرف دیکھو، عقیدہ یہ کام کسی درگاہ پہ کرے گا، عقیدہ شرکیہ کے ساتھ یہ کام کسی، جس طرح پیچھے پڑے بیٹھے ہو، وہ جب عزا فقیرنی کے دربار پہ جاتے تو اس کے لیے احرام بھی مشرکین مکہ باندھتے تھے، ساتھ بکرا چھترا بھی لے کے جاتے تھے، وہاں طواف بھی کرتے تھے، سعی بھی کرتے تھے، پھر وہ بکرا چھترا بھی ذبح کرتے تھے، اور انہوں نے اس کے لیے ایک حرم بھی بنایا ہوا تھا، اس کے لیے ایک. تو وہ سارے کام جو ایک حاجی حج کے اندر اللہ کے لیے کرتا ہے، مشرکین مکہ یا ان سے پہلے مشرکین یہی کام جا کے اپنے درگاہوں پہ اپنے ان معبودوں کے لیے بھی کیا کرتے تھے. تو عقیدہ شرکیہ کے ساتھ یہ کام کوئی بت کے سامنے کرے، کوئی قبر کے سامنے کرے، تو یہ بندہ مشرک اور کافر کہلائے گا، اور یہ کہلائے گا شرک فی الحج. کیا کہلائے گا؟ شرک فی الحج. سمجھو بات کو؟ مذہب مشرکین پڑھو. مشرکین عرب کا بھی یہی مذہب اور عمل تھا. وہ بھی شرکی عقیدے کے تحت اپنے معبودوں کے تقرب اور خوشنودی کی خاطر سفر کرتے، ان کا احرام باندھ کر ان کا حج اور کیا لفظ ہے زواری کرتے. کیا ہوا جی؟ اور زواری نا، زوار جاتے ہیں نا جی، ایران جاتے ہیں زوار. ہاں، کہاں جا رہے ہو جی؟ زواری کے لیے جا رہی ہیں. جس طرح ہم لوگ جاتے ہیں حج کے لیے، تو وہ جاتے ہیں وہاں پر کربلا زواری کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس جانے والے کو کہتے ہیں زوار.
ہاں وہ بھی باقاعدہ اہتمام سے جاتا ہے، جس طرح حاجی جاتا ہے اس کا بھی استقبال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ہے زواری. پھر وہاں جا کر حج بیت اللہ کے افعال مخصوص ادا کرتے ہیں، مثلا سر منڈواتے ہیں، طواف یعنی پھیرے دیتے ہیں، اعتکاف یعنی نوراتا بیٹھتے، جانور ذبح کرتے اور ہدایا اور نظر و نیاز ان کے وہاں ادا کرتے ہیں اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں. سمجھے ہو جی نہیں سمجھے؟ ماخذ نمبر 1 قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نزلت فی الانصار کانوا هم وغسان قبل ان یسلموا یحلون بالمنات. بخاری شریف کی حدیث ہے. ایک آیت کے بارے میں اما عائشہ فرماتی ہیں یہ آیت نازل ہوئی ہے انصار کے بارے میں، کیونکہ قبیلہ انصار والے اور غسان والے اسلام سے پہلے یہ احرام باندھا کرتے تھے لمنات. کس کے لیے جی؟ منات کے لیے احرام باندھا کرتے تھے. تو احرام باندھا کرتے تو احرام کس کے لیے باندھا جاتا ہے؟ حج کے لیے باندھتا ہے نا، حج اور عمرہ کے لیے. ماخذ 2 وکانت العرب و قریش تسمى به بها عبد العزى. اور عرب اور قریش عرب اور قریش اس کے نام پر عبد العزى نام رکھتے تھے، اس کے نام پر عبد العزى نام رکھتے تھے. وکانت اعظم الاصنام عند قریش. اور یہ عبد العزى قریشیوں کا سب سے بڑا بت تھا، اور وہ کیا کرتے تھے؟ اس کی زیارت کرتے تھے. وَيَهْدُونَهَا. اور اس کے لیے ہدی لے کے جاتے. وَيَتَقَرَّبُونَ عِنْدَهَا بِالذِّبْحِ. اور اس کا تقرب حاصل کرتے اس کے پاس جانور ذبح کر کے. سمجھ رہے ہو جی؟ یہ سارے کام جو حج کے دوران حاجی اللہ کے لیے کرتا ہے وہ اپنے بتوں کے لیے کیا کرتے تھے. حکم حج لغیر اللہ. حکم حج شریعت مطہرہ میں یہ کام اس غیر اللہ کی عبادت اور اس کو الہ بنانا ہے، لہذا حقیقی شرک اور اصلی کفر ہے. اور ایسا کرنے والا انسان مشرک کافر ہے، کیونکہ حج ایک اہم عبادت ہے اور کسی غیر اللہ کی عبادت شرک و کفر ہے. اگرچہ ایسا کرنے والا انسان اپنے اس فعل کو حج نہ کہے بلکہ زواری یا زیارت کہے. اس لیے قرآن مقدس نے صاف اعلان فرمایا کہ حج اور عمرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مختص کر دو. ٹھیک ہے جی. محض وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. مکمل کرو حج کو اور عمرے کو للہ، خاص اللہ ہی کے لیے. سمجھ گئے بات کو جی؟ عنوان دیکھ رہے ہو موجودہ دور کے غالی وغیرہ، ہاں یہی سارے سلسلے کرتے ہیں، لے جاتے ہیں جی قافلے تیار کر کے زیارت کے نام پر، زواری کے نام پر، اور وہاں پھر وہی افعال سر انجام دیتے ہیں جو حاجی حج کے دوران اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. وہاں جانا، وہاں جاتے ہوئے بڑے بڑے تلبیے پڑھنا، جیسے حاجی پڑھتا ہے یہ بھی مخصوص تلبیے پڑھتے ہیں. وہاں جا کر طواف کرنا، وہاں جا کر منتیں مانگنا، وہاں جا کر اعتکاف بیٹھنا، پھر وہاں جا کر اپنا سر منڈانا، وہاں جا کر بکرے چھترے ذبح کرنا. تو یہ وہ کام کیے جاتے ہیں، لہٰذا یہ بھی صراحتاً شرک ہے. حضرت شاہ ولی اللہ کی عبارت دیکھو نا جی، فَقَدْ رَأَيْنَا رِجَالًا مِنْ ضَعِيفِ الْمُسْلِمِينَ. بس تحقیق دیکھے ہم نے کچھ لوگ ضعیف مسلمانوں سے یتخذون الاحبار والرہبان اربابا من دون اللہ، بنا لیتے ہیں وہ احبار رہبان کو رب اللہ کے سوا. ویجرون قبورہم مساجد، اور بنا لیتے ان کی قبروں کو عبادت گاہیں، اور حج کرتے ان کی قبروں پر اور ان کے آثار پر، ان کی قبروں پر ان کے اسرار پر. واطلالہم، اور ان کے ٹیلوں پر، اطلالہم اور ان کے، کما کان الیہود والنصارى یفعلوا ذلک، جس طرح یہود اور نصارہ یہ کام کیا کرتے تھے. سمجھ گئے ہو جی؟ نیچے ایک سوال ہے، سوال یہ کہ تم کہتے ہو یہ جو زیارت کی جاتی ہے یا مختلف درگاہوں وغیرہ کے لیے بالقصد سفر کیا جاتا ہے اور وہاں یہ کام کیے جاتے ہیں، تم اس کو کہتے ہو یہ شرک فی الحج کے زمرے میں آتا ہے. حالانکہ وہ لوگ تو اپنے اس عمل کو حج نہیں کہتے، اپنے اس عمل کو حج، وہ تو اس کو حج کا نام نہیں دیتے. الجواب ثانیاً ہے، اور دیکھ رہے ہو جواب ثانیاً یہ ہے کہ بعض تو اس کو حج کہتے بھی ہیں. تم کہتے ہو نہیں کہتے، یہ بات غلط ہے، بعض تو اس کو حج کہتے بھی ہیں. اور جواب اول یہ ہے کہ اگر حج نہ بھی کہیں، نام کا اعتبار نہیں، اعتبار ہے کام کا. اگر وہی کام جو حج میں حاجی اللہ کے لیے کرتا ہے کوئی جا کے وہ کام کرے کسی درگاہ پر یا ان میں سے کوئی کام کرے، تو ہم اس بندے کو کہیں گے کہ شرک فی الحج کا مرتکب ہے، اگرچہ وہ اس حج کو کوئی اور نام دے دے، زواری نام دے دے، زیارت نام دے دے، کوئی نام بھی دے دے،
نام سے فرق نہیں پڑتا، کام دیکھا جائے گا۔ اگر وہ حج جو مناسک حج ہیں ان میں سے کوئی ایک اگر کسی غیر اللہ کی تقرب کے لیے کرتا ہے تو یہ شرک فی الحج کہلائے گا۔ ہو جائے گا جی۔ بحث شد رحال، یہ بڑی اہم بحث ہے، آپ ذرا توجہ کریں۔ کتنی باتیں ہم نے پڑھ لی آج؟ دیکھ لو کتاب میں کتنی پڑھ لی۔ نمبر 1 شرک فی نمبر 2 شرک فی طواف سعی اور اس، اور نمبر 3 شرک فی الحج۔ سمجھ رہے ہو؟ چوتھی بات ہے بحث شد رحال، بحث شد۔ سوال ہے کہ اگر ایک بندے کا عقیدہ شرکیہ نہیں، ایک بندے کا عقیدہ شرکیہ، وہ بغیر شرکیہ عقیدے کے کیا دور دراز کا سفر کر کے کسی قبر پر، کسی درگاہ پر، کسی بیٹھک پر، کسی متبرک جگہ پر جا سکتا ہے؟ عقیدہ شرکیہ، ہاں تم صوفی ہو، تمہارا عقیدہ شرکیہ نہیں، لیکن کہتے ہو چلو جی فلاں درگاہ دیکھیں، انہی کی آپ نیت کر کے یہاں سے جائیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب سے پہلے ایک تمہید ہے۔ تمہید یہ ہے کہ بھائی یہاں 2 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ ایک ہے زیارت قبور اور ایک ہے شد رحال۔ ایک ہے زیارت قبور اور ایک ہے شد، ان دونوں میں فرق ہے۔ زیارت قبور ہمارے قریب یہ قبرستان ہے، ہم اس کی قبرستان کے اندر زیارت کرنے چلے جائیں تو جائز ہے۔ حضرت نے پہلے منع فرمایا، پھر حضرت نے فرمایا فزوروہا، اب تم قبرستان زیارت کے لیے جا سکتے ہو۔ یا ہم کوئی سفر اتفاقاً اپنا کر رہے ہیں، رستے میں کوئی قبرستان آ گیا، وہاں پر ہم چلے گئے، ہم نے زیارت کر لی، ان کے لیے دعائے مغفرت کر لی، یہ بالکل جائز ہے۔ صرف جائز نہیں بلکہ مستحب ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ ایک ہے شد رحال۔ شد رحال کا اصلی معنی کیا ہے؟ اپنے اونٹوں کے کجاوے کس لینا، اپنے اونٹوں کے کجاوے۔ اس دور میں سفر ہوتے تھے نا اونٹوں پہ، اور کوئی ذریعہ تو نہیں تھا، یعنی کسی کی قبر، کسی درگاہ کے لیے نیت کر کے دور دراز کا کیا کرنا؟ سفر کرنا۔ تو اس کے بارے مسئلہ یاد رکھ لو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، ہاں کجاوے نہ کسے جائیں، کجاوے نہ کسے جائیں مگر صرف اور صرف کتنی مساجد کی طرف؟ 3۔ نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 مسجد اقصی، نمبر 3 مسجد نبوی۔ ٹھیک ہے جی؟ ہاں ان 3 کی طرف نیت کر کے تم جا سکتے ہو، ثواب کی نیت کر کے۔ ان 3 کے علاوہ کسی اور مسجد، کسی درگاہ، کسی مبارک جگہ کی خاص نیت کر کے جانا، اس کے لیے دور دراز کا سفر کرنا، یہ شد رحال کہلاتا ہے۔ اور شد رحال، دور دراز کا سفر کرنا، یہ صرف کتنی مسجدوں کے لیے جائز ہے؟ 3 کے لیے۔ ان 3 کے علاوہ اور کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ بات سمجھے ہو؟ یہ اگلی بھی چلی گئی ہے۔ اب یہاں 6 فوائد ہیں اس حدیث کے نیچے۔ کتنے فائدے ہیں؟ نمبر 1 لا تشدو، یہ لفظاً نفی ہے اور معناً نہیں ہے۔ نہ باندھے جائیں یعنی نہ باندھو، ٹھیک ہے؟ ایک فائدہ۔ نمبر 2 کہ یہاں جو نہیں ہے نا، یہ نہیں محمول بر تحریم ہوگی، کیونکہ تحریم سے پھیرنے کے لیے یہاں کوئی قرینہ صارفہ نہیں جو ہمیں کہے کہ اس کو حرام نہ کہو، مکروہ کہہ دو۔ لہذا یہاں حرمت جو ہے وہ حرمت بھی تحریم ہے، وہ صاف حرمت ہے یہاں پر، یہاں صرف کراہت والی بات نہیں ہے۔ تیسری بات، اور فائدہ نمبر 3 دیکھ رہے ہو؟ فائدہ نمبر 3 دیکھو کہ شد رحال کا معنی ہے اونٹ پر پالان باندھنا، اونٹ پر پالان باندھنا۔ اب کوئی بندہ کہے حدیث میں تو آتا ہے اونٹ پہ نہ جاؤ، میں تو گاڑی میں جا رہا ہوں، میں تو حدیث میں تو آتا ہے نا اونٹ پہ نہ جاؤ، لا تشد الرحال، کجاوے نہ کسو، میں کجاوا نہیں کستا، میں تو گاڑی میں بیٹھ کے جاؤں گا یا میں پیدل جاؤں گا۔ فرمایا نہ، یہاں مراد شد رحال نہیں،
بلکہ مطلقاً سفر کرنا ہے. مطلقاً کتنے فائدے ہو گئے؟ 3. چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اچھا جی، حدیث کے ضمن میں ہم نے پہلا فائدہ پڑھا کہ یہاں نفی بمانا نہیں ہے. دوسرا فائدہ کہ یہاں مراد تحریم ہے، حرمت ہے، کوئی قرینہ صارفہ عن الحرمت موجود نہیں. تیسرا فائدہ کہ شد رحال سے مراد مطلقاً سفر کرنا ہے، چاہے وہ سفر کسی اور سواری پہ ہو یا پیدل ہو. سمجھ رہے ہو نا جی؟ تو تیسرا چوتھا فائدہ ہم نے اکٹھا کر لیا. چوتھا فائدہ ہے جس کو یہ 5 نمبر کے ساتھ لکھا ہے، دیکھ رہے ہو؟ قاعدہ ہے کہ جہاں استثناء مفرغ ہو، استثناء یعنی مستثنیٰ تو ذکر ہوگا لیکن مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو، تو قاعدہ ہے کہ وہاں مستثنیٰ منہ جو مقدر نکالا جاتا ہے وہ عام مقدر نکالا جاتا ہے. مستثنیٰ منہ عام مقدر نکالا جاتا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں ما جانی اللہ زید، میرے پاس نہیں آیا مگر صرف کون؟ تو اب مستثنیٰ منہ یہاں مقدر ہے، تو اب اس مقدر کو ہم عام تقدیر نکالیں گے، ما جاءنی احد الا زید. سمجھو؟ اس فائدے کے تحت حدیث پاک کے اندر بھی لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجدہ، یہاں مستثنیٰ منہ مذکور نہیں، لہذا مستثنیٰ منہ یہاں ہم عام مقدر نکالیں گے، اور وہ عام مقدر یہ ہے کہ لا تشد الرحال الی موضع من المواضع المتبرکہ، لا تشد الرحال الی موضع من المواضع المتبرکہ، کہ برکت والی جگہوں میں سے کسی جگہ کی طرف بھی کجاوے نہ کسے جائیں الا الی ثلاثۃ مساجدہ. یہاں ایک آگے کیل کال چل رہی ہے. کسی نے کہا کہ تم چونکہ آگے اللہ مساجدہ ہے، مستثنیٰ مساجدہ ہے، تو مستثنیٰ منہ بھی نکالو مسجدن، لا تشد الرحال الی مسجدن الا الی ثلاثۃ مساجدہ. مقصد کیا ہے کہ حدیث بند ہو جائے مسجدوں کے ساتھ.
کہ باقی مسجدوں کی طرف شد رحال نہ کرو لیکن صرف 3 کی طرف کرو. تو مقصد یہ ہے کہ یہ حدیث تو خاص ہو جائے گی صرف مسجدوں کے ساتھ، لہذا قبروں کی طرف سفر کرنا اس حدیث سے باہر نکل جائے گا. ٹھیک ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں نہ، اصول یہ ہے کہ مستثنا جب مفرع ہو تو مستثنا منہ مقدر عام ہوتا ہے، اور عموم کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں ساری مواضع متبرکہ مراد لی جائیں، ساری مواضع متبرکہ مراد لی جائیں. جتنی جگہیں، جن جگہوں کو لوگ مبارک اور برکت والی سمجھتے ہیں، چاہے وہ مسجد ہے، چاہے وہ قبر ہے، چاہے وہ بیت المقدس ہے، چاہے وہ کوہ طور ہے، چاہے وہ صفا ہے، چاہے وہ مروہ ہے، کوئی بھی ایسی جگہ ہے، ٹھیک ہے نا، جس کا خاص قصد کر کے کوئی جاتا ہے تو الا الی ثلاثۃ مساجدہ کے نیچے وہ آ جائے گا. سمجھ رہے ہو جی؟ ماخذ نمبر دیکھو ذرا ایک، والحق عندی، میرے نزدیک حق بات یہ ہے کہ ان القبر و محل عبادت و محل عبادت ولی، میرے نزدیک حق بات یہ ہے کہ قبر اور ولی کی عبادت کا محل من اولیاء اللہ تعالی والطور، اور کوہ طور، کل ذالک سواء فی النہی، یہ سب کے سب نہی میں کیا ہیں؟ برابر ہیں. اور صرف مسجد کی بات کر رہا ہے یا باقیوں کی بھی کر رہا ہے؟ کہتا ہے قبر بھی، کسی ولی کی عبادت گاہ بھی، اور کوہ طور بھی. یہ مسجد تو تھوڑی ہے نا، یہ مواضع متبرکہ ہیں، یہ سب کے سب یہاں نہی میں داخل ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وکیل المرادو، بعض لوگوں نے کہا، اب رد کر رہے ہیں نا، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں مقدر ہے مسجدن، مسجد، لیکن اس کو آگے جا کے رد کرے گا. کہتا ہے لیکن معنی متبادر الی الفہم، اور انصاف کی بات یہ ہے کہ یہاں مطلقاً مکان مراد ہے، مطلقاً. ہاں، وکیل اور کہا گیا کہ المراد، و مراد اس سے یہ ہے کہ انہ لا تشد الرحال، کہ جاوے نہ کسے جائیں، ولا یسافر، اور سفر نہ کیا جائے، الا مسجد من المساجد. تو بعض لوگوں نے یہاں مستثنا منہ مسجد مقدر نکالا ہے، الا الا مسجد من المساجد الا الا مساجد الثلاثہ، لان المستثنا منہ، کیونکہ مستثنا منہ، مستثنا مفرق کے اندر واجب ہے ان یکون من جنس المستثنا، کہ ہو وہ مستثنا کی جنس سے. تو جب مستثنا مساجد ہے تو مستثنا منہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ مسجد ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، یہ انہوں نے قاعدہ پیش کیا. جب مستثنا کیا گیا مساجد ثلاثہ کو تو مناسب ہے ان یکون المستثنا منہ ایضا مساجد، وہکذا کما ترا توجیہ حسن. یہ کہتے ہیں تو دیکھتے یہ توجیہ تو مناسب ہے، لیکن معنی متبادر الی الفہم عند الانصاف یہ ہے هو النہی عن السفر الی مکان، کہ اس حدیث میں کسی بھی مکان کی طرف سفر سے منع کیا گیا ہے، الا المساجد الثلاثہ، مگر مساجد ثلاثہ، والامکنۃ من جنس المساجد. انہوں نے دلیل پیش کی تھی نا کہ قاعدہ ہے کہ مستثنا منہ جو ہوگا وہ مستثنا کی جنس سے ہوگا. تو مستثنا چونکہ مساجد ہیں تو لہذا مستثنا منہ بھی ہوگا مسجدن. اس کا جواب دے رہا ہے کہ بھائی بات سمجھو، یہ جو میں نے مکان مقدر نکالا ہے نا، تو مکان بھی امکنہ بھی مساجد کی جنس سے ہے، چونکہ مساجد بھی کیا ہے؟ امکنہ ہے، مکان ہے، لہذا یہ مکان بھی مساجد کی جنس سے ہے. فرق اتنا ہے کہ تم نے جو مسجدن نکالی ہے، مسجدن مساجد کے لیے جن سے قریب ہے، اور امکنہ اس کے لیے جن سے بعید ہے، بس فرق اتنا سا ہے. والامکنہ من جنس المساجد غیر انہ جنس بعید، علاوہ اس بات کے کہ وہ جنس بعید ہے. ولا یجب فی المستثناء المفرغ، لیکن مستثنا مفرغ کے اندر یہ واجب نہیں ہے کہ مستثنا منہ وہ جن سے قریب ہو. جن سے ہونا ضروری ہے، جن سے قریب سے ہونا ضروری. فائدہ نمبر 6 دیکھ رہے ہو جی؟ میری طرف دیکھو، بات سمجھو. ہم نے کیا دعویٰ رکھا کہ یہاں حدیث کے اندر مستثنا منہ عام ہے، مسجد نہیں، الا موضع من المواضع المتبرکہ ہے، کوئی بھی مکان ہے، مسجد نہیں. کیونکہ اگر مسجد مستثنا منہ نکالو گے تو اس صورت کے اندر پھر یہ حدیث مسجدوں کے ساتھ خاص ہو جائے گی، قبروں والوں کو، تھڑوں والوں کو، بیٹھکوں والوں کو چھوٹ مل جائے گی، اس لیے مسجد کے ساتھ خاص نہیں ہے. اب نمبر 6 فائدہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بھائی ہماری نہیں مانتے ہو تو کم از کم ان صحابہ کی تو مان لو جنہوں نے حدیث نقل کی ہے، وہ بھی اس حدیث سے وہی معنی سمجھے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ مستثنا منہ ہے مکان، موضعن، مکان، یہاں مستثنا منہ ہے، عام ہے، مسجد نہیں ہے.
3 صحابہ کے واقعات یہاں مجھ ذکر کیے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میری ملاقات ہوئی بسرا بن ابی بسرا الغفاری سے، ایک صحابی تھے۔ فقال من این اقبلت فقلت من الطور، اس نے مجھے کہا تو کہاں سے واپس آیا؟ میں نے کہا میں طور سے واپس آ رہا ہوں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا میں، تو اس صحابی نے مجھے کہا کہ لو ادرکتک قبل ان تخرج الیہ، اگر تو مجھے مل جاتا طور پہ جانے سے پہلے، ما خرجتا تو کبھی بھی نہ جاتا۔ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت فرماتے تھے لا تعمل المطی الا الی ثلاثۃ مساجدہ، سواریوں سے کام نہ لیا جائے مگر صرف 3۔ تو یہ بسرا بن ابی بسرا الغفاری جو ہے، اس نے یہاں حدیث سے مسجد سمجھی یا ہر مبارک جگہ سمجھی؟ کیونکہ حضرت ابو ہریرہ کو روک رہا ہے کس بات سے؟ کوہ، اور کوہ طور کوئی مسجد تو نہیں ہے، پہاڑ ہے، مبارک ایک جگہ ہے، پہاڑ، اس سے منع کر رہا ہے۔ اگلا بھی دیکھ لو ماخذ، شاہر بن خوشب کہتا ہے لقینا ابا سعید، میں ملا حضرت ابو سعید خدری کو اور ہمارا ارادہ تھا کہاں جانے کا؟ کوہ طور جانے کا۔ فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تشد المطی الا الی ثلاثۃ مساجدہ، فرمایا خبردار سواریوں کو نہ کسا جائے مگر 3 مسجدوں کی طرف۔ تو اس نے بھی روکا حضرت ابو سعید، لقینا ابو سعید، تو ابو سعید خدری نے روکا ان کو کہ وہاں بالکل نہیں جانا، اس حدیث کو پیش کیا ان کے خلاف۔ تیسرا یہ فہم سلف ہے، حضرت ابن عمر کہتے ہیں، اچھا جی، ارفجا کہتا ہے قال قلت لابن عمر انی اريد ان آتی الطور، ارفجا کہتا ہے میں نے ارادہ کیا کہ میں کوہ طور جاؤں، اور میں نے ارادہ ظاہر کیا ابن عمر کے سامنے۔ قال، تو ابن عمر نے فرمایا انما تشد الرحال الى ثلاثۃ مساجدہ، کہ شد رحال صرف کتنی مسجدوں کی طرف ہے؟ 3، مسجد حرام الی آخرہ۔ طرز استدلال سمجھو، یہ تینوں صحابی ہیں، اس حدیث کا معنی وہی کر رہے ہیں جو ہم نے کیا کہ مستثنی منہ وہ مسجد نہیں بلکہ وہ موضع ہے، مکان ہے۔ لا تشد الرحال الی موضع الی مکان الا الی ثلاثۃ مساجد۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ ائمہ اربعہ والا عنوان دیکھ رہے ہو؟ ائمہ اربعہ بھی اس بات پہ متفق ہیں، ائمہ اربعہ بھی، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ چاروں متفق ہیں۔ علامہ ابن عبد الہادی کہتے ہیں کہ ائمہ اربعہ کا اس بارے میں کوئی نزاع نہیں ہے۔ والجمہور فی ان السفر الی غیر الثلاثۃ لیس بمستحب لیس بمستحب، اور جمہور کے اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان 3 کے علاوہ باقی جگہوں کی طرف سفر مستحب نہیں ہے، نہ قبور انبیاء کی اور نہ صالحین کی، ولا غیر ذالک۔ ائمہ ثلاثہ بھی اس بات پہ کیا ہے؟ متفق ہیں۔ علامہ شامی کی عبارت آپ کے پاس ہے، آ جاؤ جی آگے ذرا ہمت کرو، صفحہ نمبر پہ آ جاؤ، 161، صفحہ نمبر 100۔ سوال ہے، تم کہتے ہو کہ شد رحال نہ کرو، تم کہتے ہو کہ شد رحال، حالانکہ حدیث کے اندر تو آپ نے فرمایا الا فزوروہا، خبردار قبروں کی زیارت کیا کرو، تو ہم بھی تو قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں بھائی، ہم بھی تو قبروں کی۔ جواب، ہم تمہید میں یہ مسئلہ بتا کے آ گئے ہیں کہ زیارت قبور اور چیز ہے، شد رحال اور چیز ہے۔ زیارت قبور کو ہم جائز، مستحسن اور مستحب سمجھتے ہیں، یہ بات ہے شد رحال کی، یہ بات ہے شد رحال کی۔ شد رحال اور چیز ہے، یہ آپ کے پاس عبارت لگی ہے حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی، دیکھ رہے ہو؟ السفر لزیارت القبور الاولیاء، سفر کرنا اولیاء کی قبروں کی زیارت کے لیے، جس طرح کے معمول ہے ہمارے زمانے کے لوگوں کا، لا بد من النقل علیہ من صاحب شریعہ، صاحب شریعت سے اس پر نقل پیش کرنا ضروری ہے، اور صاحب مذہب سے، او المشائخ یا مشائخ سے، ولا یجوز قیاس زیارت اعلی زیارت القبور۔ لیکن یہ جو لوگ گاڑیاں بھر کے جاتے ہیں نا اپنے پیروں فقیروں کی درگاہوں پر، کہتا ہے اس عمل کو زیارت قبور پر قیاس کرنا جائز نہیں ہے۔ سمجھے میری بات؟ کیوں؟ فإنہ لا سفر فیہا، کیونکہ زیارت قبور کے اندر کوئی سفر نہیں ہوتا۔ اور زیارت قبور کی میں نے بات ذکر کی نا، آپ کے گاؤں میں کوئی قبرستان ہے تو آپ اس کی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں، وہاں جا کے ہم بات کے لیے دعا کریں۔ سفر پہ جا رہے ہیں اتفاقاً، سفر کوئی اور ہے، رستے کے اندر کوئی قبرستان پڑ گیا ہے تو وہاں ان کے لیے آپ دعائے مغفرت کر سکتے ہیں۔ معلوم ہوا زیارت قبور اور چیز ہے اور شد رحال
اور چیز ہے، شد رحال وہ کیا ہے؟ جائز نہیں، اور زیارت قبور جو ہے وہ جائز، مستحسن اور مستحب ہے۔ ہو جائے گی بات؟ چلو جی، کل کوشش کرنا ہے اس کو کل انشاءاللہ ختم کریں گے زندگی ہوئی تو۔